أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بہت ساری وہ ہم نے حرام کر دی جو ان کے لیے پہلے حلال تھی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے اور اس میں روکنے میں وہ زیادہ مشغول ہو گئے، اور اس وجہ سے ان کو اللہ نے عذاب دی، سزا دی کہ یہ لوگ سود لیتے تھے، حالانکہ اس سود سے ان کو بار بار منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی یہ منع نہ ہوئے، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے رہے، اور ہم نے اس میں ان کو منع کیا، لیکن یہ تیار نہ ہوئے، ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو جو حرام سمجھے یا حرام کو حلال سمجھے، ہاں تو وہ اسلام سے نکل کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہاں یہودیت تو پہلے سے ہی کفر کے اوپر پختہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان کو دی۔ حرام خوری اور سود لینے کی وجہ سے یہودی پاکیزہ چیزوں سے محروم کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر وہ حلال اور طیب چیزیں حرام کر دی گئی ہم نے جو ان کے لیے حلال تھی، اور یہ اس وجہ سے حرام کی گئی کہ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، جس میں وعدہ خلافی ہے، ہاں وعدے توڑنا، نقض عہد وغیرہ، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا شامل ہے، اور کثرت کے ساتھ یہ لوگ جو ہے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے، اور اپنے نفس کو دوسروں کے اوپر ترجیح دیتے تھے، اور دوسروں کو حکم دیتے تھے کہ وہ ان کی پیروی اور تابعداری کریں، اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے جو حرام چیزیں تھیں، ہاں ان کو حلال سمجھا، اور جو حلال تھی وہ ان حرام سمجھی، اس لیے اللہ نے بہت ساری حلال چیزوں کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا، اور جب کہ اللہ نے ان حرام چیزوں سے ان کو پہلے منع کیا، اس کے باوجود بھی یہ باطل طریقے سے مال کماتے رہے، اور مال جو ہے لیتے رہے، رشوت کھاتے رہے، رشوت دیتے رہے، اور حلال طریقوں کو چھوڑ کر حرام ذرائع سے مال کو انہوں نے حاصل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سزا ان کو دی، اور پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ جب بھی کوئی کبیرہ گناہ کرے، ہاں جو اللہ نے اس سے منع کیا ہے اس کو، اور وہ اس کو کرتا ہے، تو اس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اس نے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سزائیں ان کو سنائی، یہود نصارہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی بہت ساری چیزیں ان کے لیے حرام تھی، لیکن انہوں نے ان کو حلال سمجھا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لایا اور انہوں نے بہت ساری چیزیں یہود کے لیے حرام تھی اپنے شریعت میں ان کو حلال کر دیا، تو انہوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی درپے ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفت میں اتر گئے، اور پھر یہ نہ دوسرے لوگوں کو ایمان پہ آنے کے لیے چھوڑتے اور نہ خود ایمان لاتے، اور پھر قسم قسم کی تکلیفیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اور سود کھانا یہودیوں کی تو پرانی عادت تھی، تورات شریف میں ان کو منع کیا، اس کے باوجود برابر یہ سود لیتے رہے، اور دنیا کے اندر جو ہاں رواج بن گیا ہے کہ بھئی بڑا مال کمانا اور بڑے بڑے سیٹ بننا اور مال کو حاصل کرنا، اس کو سودی طریقے سے یہ اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ حاجت مند ہوتے ہیں، ہاں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور لوگوں کے حاجتوں سے ناجائز فائدہ یہ اٹھاتے ہیں، اور پھر بہت سے ایسے گناہ ہاں اس کو یہ کر بیٹھتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے، اور انہوں نے اپنے مالوں کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقے رائج کے، حرام کے، جیسے کہ سودی نظام ہے، سودی کاروبار ہے، ہاں جس سے غریب لوگوں کے حقوق جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، حاجت مندوں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بے رخی ہوتی ہے اور بے رحمی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی انہوں نے، اور اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور کہا یہ جو سود پہ یہ سودی نظام چلاتے، کہتے ہیں یہ تو ہم جو ہے تجارت کر رہے ہیں، حالانکہ تجارت کے لیے اللہ نے جو ہے برکت کے لیے، بڑھانے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور سود کو مٹانے کے لیے، لہٰذا سود پہ جتنا بھی مال حاصل کیا جائے گا
اس مال سے نہ کوئی وقتی فائدہ لے بھی لے، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر سے نیکی کی توفیق ان سے سلب ہو جاتی ہے، نیکی کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ اس سے جو لوگ بھی دنیا کے اندر سودی نظام کے در پہ ہیں، اور بعض مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار بھی کہتے ہیں، وہ بھی سودی نظام سے وابستہ ہیں اور اپنے مالوں کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو برباد کر دیا اور کافروں کے صفوں میں شامل کر دیا۔ دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے، اس کی اکثریت جو نظام جو ہے اس کا تعلق سودی نظام سے ہے، اور اس سود کے بارے میں قرآن کریم نے بہت سارے وعیدیں سنائی، اور سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 38 اور اس کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں بھی اللہ نے اس کے بارے میں منع فرمایا، اور یہودی کے بعض برے اعمال جو ہیں ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، یہ باطل طریقے سے مالوں کو حاصل کرتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں، رشوت خور ہیں، اور ان کے بہت سے علماء سو جو ہیں وہ بھی انہی کی مرضی پہ چلتے ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں وہ اسی طرح ان کو جو ہے وہ فتوے دیتے ہیں۔ اس اللہ نے ان کو وہی سنائی کہ فویل للذین یکتمون الکتاب بایدیہم، کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے ہلاکت ہے، کہ جو اپنے ہاتھوں سے اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کافروں کے لیے ایک دردناک قسم کا عذاب، جو ہمیشہ ان کے پیچھے رہے گا، اور ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سود کی نظام سے اللہ تعالیٰ اپنے حدود کی پاسداری ہمیں نصیب فرمائے، اور حرام چیزوں سے بچائے، اور حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔